الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ربی زدنی علما۔ زینشین پہ تصریف فرما احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی حلقے چار مینار، حلقے MLA چار مینار، افسر خان صاحب، معظم خان صاحب، محمد ماجد حسین صاحب، وراثت رسول خان صاحب اور دیگر حضرات، ممتاز خان صاحب معاف کیجیے گا، اور ہمارے سابقہ ڈپٹی میئر صاحب جعفر حسین میراث صاحب، محمد صدیق علی صاحب، اور میرے نوجوان ساتھی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سجاور ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا اکیلا مالک ہے۔ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، وہ راستہ جس پر تو نے اپنا انعام مقرر کیا، نہ کہ گمراہوں کا اور نہ کہ جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ یہ سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ آج کی 10 منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی اجازت لے کے شروع کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہم کو کچھ دیر اپنی زندگی میں سے نکال کر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور عوام اور ملت اور ان کے مستقبل کے تعلق سے سوچنے کی فکر کی ہدایت دی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ جو مسلمان اپنی زندگی میں وقت نکالتے ہیں، جو مسلمان اپنی زندگی میں اپنی جوانی اپنی دولت کا تھوڑا حصہ نکالتے ہیں اوروں کی فکر میں، اوروں کی خدمت میں اور امت محمدیہ کے مستقبل کی فکر میں، ان کے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بناتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ مجھے، ہم کو، آپ کو، تمام حضرات کو مستقبل کے تعلق سے کچھ سوچنے کی ہدایت دیا۔ آج کے جو موجودہ حالات، جو جلسہ یہاں پر مقرر ہوا ہے، حالات حاضرہ منڈی سے اتحاد المسلمین ہمیشہ حالات حاضرہ جلسہ الیکشن سے قریب، الیکشن کے بعد اور ہمیشہ جلسے آئی ہے تاکہ عوام کو موجودہ حالات سے واقف کرائے۔ منڈی سے اتحاد المسلمین نے 5 سال میں کیا کیا، عوام نے کیا کیا، منڈی سے کیا اپنا فرض پورا کیا، اب عوام کی باری ہے، عوام اپنا فرض پورا کس طریقے سے کریں گی۔ منڈی سے ہمیشہ یہ چیز پہ یقین رکھا کہ عوام کی خدمت کر کر عوام کے دل میں جگہ بنائی جائے۔ منڈی سے ہمیشہ اس بات پر یقین رکھا عوام کے دلوں میں جگہ بنانا ہے تو عوام کے درد کو سمجھو، عوام کے بیچ میں رہو اور عوام کی نمائندگی کرو اور عوام کے دل میں جگہ بناؤ۔ یہ کل ہند منڈی سے اتحاد المسلمین کی یہ پہلی پالیسی ہے۔ منڈی سے اور عوام کبھی دور الگ نہیں ہے، منڈیس اور عوام دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، منڈیس اور عوام یہ ایک چیز ہے۔ منڈیس آپ کی پسندیدہ جماعت ہے۔ آپ کو مستقبل میں حالات سے لڑنا ہے، آپ کو مستقبل میں اگر حالات کو سدھارنا ہے، موجودہ حالات کو سنبھالنا ہے تو منڈی سے اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑ جائیے اور منڈی سے اتحاد المسلمین کے ہاتھ کو مضبوط کریے۔ نوجوان ساتھیوں، تم کو اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ آج مسئلے کا حل منڈی سے اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے میں ہے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان میں، جس طریقے سے ہر غیر قوم مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، ہر غیر قوم کی سازشیں ہیں کہ منڈیس کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اور ہر غیر قوم کی یہ سوچ ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کیسی بڑھائی جائے، مسلمانوں کے معاشی حالات کیسے خراب کیے جائے۔ مگر وہ بیوقوف لوگ یہ نہیں جانتے کہ الحمدللہ آج کا مسلمان جاگ گیا ہے، آج کا مسلمان گمراہ ہونے والا نہیں ہے، آج کا مسلمان یہ چیز کو سمجھ گیا ہے کہ آج کا مسلمان کانگریس کی اب غلامی سے آزاد ہونے جا رہا ہے۔ ہندوستان تو آزاد ہو کے 65 سال ہوئے، مگر آج مسلمان کانگریس کی غلامی سے آزاد نہیں ہوا، مگر یہ مجلس کی مہربانی ہے، یہ مجلس کی سرپرستی ہے، یہ مجلس کی سوچ ہے، یہ مجلس کی قیادت ہے جو مسلمان کو کانگریس کی غلامی سے آزاد کرا رہی ہے، مسلمان کو یہ شعور بڑھا رہی ہے، مسلمان کو یہ عقل آ رہی ہے، مسلمان میں یہ انقلاب آ رہا ہے کہ ان کی اپنی پسندیدہ جماعت کل ہند منڈی سے اتحاد المسلمین حیدرآباد میں قائم ہے، اور مسلمان یہ ارادہ کر لیا ہے اور مسلمان یہ طے کر لیا ہے، جئیں گے تو مجلس کے لیے، کام کریں گے تو مجلس کے لیے، اور ڈالیں گے تو مجلس کے لیے۔ یہ مجلس ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کا حق
مسلمانوں تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ منڈلی ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں پہ کچھ ہوتا ہے تو صحیح معنی میں اس کی قیادت کر سکتی ہے۔ یہ منڈلی ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کے درد کو سمجھ سکتی ہے اور ایوان اسمبلی میں یہ آواز کو پہنچا سکتی ہے اور نہ صرف پہنچا سکتی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا سکتی ہے ایوان اسمبلی میں۔ آپ حال ہی میں دیکھیں اکبر الدین اویسی صاحب کس طریقے سے ایوان اسمبلی کو ہلا دیے۔ قربان جائے اکبر الدین اویسی صاحب پر نامپلی اسمبلی عوام کی طرف سے اکبر الدین اویسی صاحب کو عزت بھرا سلام۔ ایسے قائد کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، ایسے جذبے کی ہم کو قدر کرنا چاہیے، ایسے جذبے کو ہم کو طاقتور بنانا چاہیے۔ مسلمانوں تم کو مجلس کی رہنمائی مبارک، مسلمانوں تم کو مجلس کی سرپرستی مبارک۔ مجلس یہاں سے جیت رہی ہے اور یقین مانیے گا یہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجلس سے یہاں سے جیت لیا۔ یہ جو محنت، یہ جو جستجو، یہ جو کوشش چل رہی ہے، یہ کوشش 2019 کے لیے چل رہی ہے۔ منڈی سے جو خدمت کی، منڈی سے جو کوشش کی، منڈی سے جو یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کیا، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی آنکھیں دیکھیے، آپ کا اپنا دماغ تسلیم کیا ہے، آپ کا اپنا دل اقرار کیا ہے۔ آپ کی اپنی پسندیدہ جماعت کو مضبوط کریے۔ یہ مجلس کوئی حیدرآباد کے حد تک کہنے والی جماعت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس حیدرآباد کے باہر بھی نکل گئی اور حیدرآباد کے باہر اضلاع میں بھی پہنچ گئی اور ہماری بھوک پیاس یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ لوگ بولتے ہیں کہ مجلس حیدرآباد کی جماعت ہے، ارے بے وقوفو، یہ مجلس حیدرآباد کی جماعت نہیں ہے، یہ حیدرآباد کے 25 کروڑ بے بس مجبور خیور مسلمانوں کی آواز بن کر پھیل رہی ہے۔ تم کو مبارک مسلمان، تم کو مبارک، تم کو ساتھ دینے چاہیے مجلس کا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی واحد جماعت ہے جو حیدرآباد کے نہیں، آندھرا پردیش کے لیے نہیں اور ایک دو ریاست کے لیے نہیں، ہماری بھوک، ہماری سوچ، ہماری جستجو، ہمارا جذبات ہندوستان کی ہر ایک ریاست میں پہنچنا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں مجلس کو پہنچانا ہے۔ مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں یہ تمہاری نہیں، تمہاری اور ہماری، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ کے محبوب قائد کی بھی آمدگی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ صبر سے بیٹھیے اور یہ میسج کو غور سے سنیے۔ اگر آپ کو مجلس سے محبت ہے، مجلس سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے مجلس سے، تو یہ محبت کا ہتھیار ہے آپ کا اپنا الیکشن ووٹر آئی ڈی کارڈ۔ الیکشن ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائیے، اس کے بعد الیکشن ووٹر آئی ڈی کارڈ بننے کے بعد آپ کا لسٹ میں نام آ جائے گا اور الیکشن بوتھ کے ایجنٹ آپ کے گھر میں چٹھیاں لے کے پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ چٹھیاں جس دن لے کے تمہارے تک پہنچیں گے اس کے بعد 1 ہفتہ 10 روز کے بعد الیکشن کی ڈیٹ مقرر ہوں گی اور تمہارا فرض بنتا ہے جس دن تمہارے گھر میں الیکشن کے چٹھیاں پہنچ گئے، الیکشن کی تاریخ معلوم ہو گئی، اس دن سے اپنے غصے کو بڑھائیے، اپنے غصے کو پالیے اور وہ منظروں کو یاد کریے جو احمد آباد میں ہوئے، جو مجبور بے بس یتیم لاچار معصوم بچے ضعیف حضرات کا خون بہا، ان کی جلتی ہوئی لاشوں کے منظر کو دیکھیے۔ اگر آپ کو پاس تفصیل نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیے، مالیگاؤں کے فساد کو یاد کریے، مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کو یاد کریے، آسام، بہار، مدھیہ پردیش، یوپی، یہ تمام جگہ جو مسلمانوں کی بربادی ہوئی وہ بربادی کے منظروں کو یاد کریے اور اپنے دل میں غصے کو پالیے۔ 1 ہفتے تک اپنے غصے کو پالیے اور غصے کو تل بلا کے جیسا مضبوط کریے اور جس دن الیکشن آ جائے گا یہ غصہ لے کے اپنے الیکشن بوتھ کو پہنچیے اور مجلس سے محبت کا مظاہرہ کریے اور مجلس کو زندہ باد کر کر آئیے۔ یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے نوجوانوں، مجلس کی ذمہ داری تم پر ہے، مجلس کا مستقبل تم پر ہے اور تم یہ بات کو لاپرواہی میں مت چھوڑو، تم یہ بات کو لاپرواہی میں ہرگز مت چھوڑو۔ تمہارے محبوب قائد مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم تمہاری فکر میں، تمہاری ہمارے مستقبل کی فکر میں دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات جاگ رہے ہیں، صبح کے پیدل دورے،
دوپہر دارالسلام، پھر شام کے جلسے، ایک جلسہ، دو جلسہ، تین جلسے، ایسی جستجو، ایسی محنت، ایسی جذبات، ایسی طرف قوم کے لیے رکھنے والے یہ پورے ہندوستان میں واحد ایک ایسی جماعت ہے جو مجلس اتحاد المسلمین اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم ایسے محبوب قائد، ایسے قابل ترین قائد کی ہم کو دل سے عزت کرنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کے پاس دل سے عزت ہے، مگر عزت دل میں بٹھانے سے عزت کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی میں سے وقت کو نکالیے اور نوجوانوں کو جوڑیے، اتحاد کا کام کریے اور مجلس کو زندہ باد کریے۔ جو ایریوں میں مجلس قائم ہے، جو ایریوں میں مجلس قائم ہے، یہ تم پر ذمہ داری بنتی ہے، جو ایریا میں مجلس قائم ہے تم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ بھاری اکثریت سے مجلس کو کامیابی کرائیے۔ اگر تمہارے ایریا میں مجلس کی سرپرستی ہے اور اس بار کے انتخابات میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اپنے رکن اسمبلی کو وہاں سے لڑوا رہی ہے اور تم کسی غیر جماعت میں اپنا وقت لگا رہے ہیں اور غیر جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں، تو مسلمانوں تم یہ چیز کو یاد رکھ لو، تمہارے میں ایمان کی کمزوری ہے کہ آج ملک میں مسلمان غلامی میں ہے، گٹھیوں میں ہے، کٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو تم آپس میں متحد رہو، غیروں کے تابع مت رہو۔ یہ سامنے تمہارے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور پیٹھ پیچھے تمہارے چھڑا بھونکیں گے۔ اے مسلمانوں منافقوں کا کام مت کرو، یقیناً جو مسلمان ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تمہاری فکر میں تمہاری اپنی جماعت زندگی کے 5 سال الیکشن سے لے کے الیکشن تک اور زندگیوں کے نسلوں کے در نسلوں قربان کرتے آ رہے ہیں۔ سابقہ صدر محترم نے سالار ملت نے اپنی زندگی کے اہم ترین 40-45 سال اس عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور ان سے پہلے مولوی عبد الواحد اویسی صاحب نے مجلس کا احیاء کیے اور ریکانسٹیٹیوٹ کرے۔ مجلس اتحاد المسلمین سے لے کر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جو مشقتوں کے ساتھ بنائے، جو جستجو کے ساتھ بنائے، جو طرف تھی، جو ان کے پاس ایک ویژن تھا، اس کی قدر کریے۔ ان کی سوچ تھی کہ ایوان اسمبلی میں مسلمانوں کے خلاف جو ہونے والی سازشوں کے اوپر مسلمانوں کی نمائندگی کی جائے، ایوان پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنتے ہیں اس کی تنبیہ کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے جائے۔ یہ ان کی قیادت تھی، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی۔ جو حیدرآباد کا مسلمان آج پرسکون کے ماحول میں ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے سر پر مجلس کی رہنمائی ہے، ہمارے سر پر مجلس کی سرپرستی ہے، مگر ہمارا فرض یہاں ختم نہیں ہوا۔ کل محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے یہ سوال کریں گا کہ تمہارے نصیب میں مجلس کی سرپرستی اللہ نے نازل کی، مگر یہ ہندوستان کے بے شمار کروڑوں مسلمانوں کے سر پر آج بھی مجلس کی سرپرستی نہیں ہے۔ یہ تمہارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ایک ایک حضرات کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس مجلس کے کام کے واسطے اپنی زندگی کے 5 سال نکالے اور ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو متحد کرنے کی جستجو میں لگ جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو یہ بھی ممکن ہے ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے تابع آ سکتا ہے۔ اللہ یہ دل سے دعا ہے میری پروردگار، میں جو بول رہا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات ہوں گی، مگر اللہ اگر تو چاہا تو یہ ہو سکتا۔ ہندوستان کا 25 کروڑ بے بس مسلمان اگر مجلس کے تابع آ جائے اور مجلس کے صدر محترم کے تابع آ جائے تو یقین مانیے گا انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں ایک بھی ایسی ریاست نہیں بچیں گی جہاں مجلس کو الائنس کرے بغیر کوئی حکومت بنا سکے۔ اللہ وہ دن مسلمانوں کو دیکھنا نصیب کر دے۔ اللہ جو نقیب ملت کی جو سوچ ہے، اللہ جو نقیب ملت کی جو سوچ ہے، اللہ اکبر الدین اویسی صاحب کی جو سوچ ہے، تو اپنے خاص فضل کے خزانوں سے ان کے اوپر رحمت فرما، ان کی لمبی عمر فرما، اللہ ان کے مقدمات میں باعزت بری فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہماری دعا ہے آپ تمام حضرات سے مل کر رہیے، متحد رہیے، منظم رہیے اور اس بار کے انتخابات میں یہ 5 سال میں جو بربادی ہوئی وہ بربادی کا ایک ایک حساب چن کر لینا ہے۔ الیکشن کی تاریخ میں اپنا جوش بتانا ہے۔ غصے کو پالیے مسلمانوں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔